بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ولیجز ان پاکستان. آج چیک شاہ محمد ہری پور میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک مدرسہ ہے. یہ گاؤں دیہات ٹائپ ایک علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے اس کے بیچوں بیچ ایک محلے کے اندر یہ مدرسہ بنایا ہے اور جس میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں یہ سارے یہیں سے قریب قریب کے محلوں سے آتے ہیں اور یہاں آ کر کے یہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی اور پھر اس کے بعد یہ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر یہ آتے ہیں یہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے کئی بچوں نے یہاں سے پورا قرآن حفظ کیا ہے پڑھا ہے اور کئی بچے جو ہیں انہوں نے یہاں پہ ناظرے سے شروع کیا اور قرآن مجید پہ ختم کیا. یہ سلسلہ ایویں ہی نہیں چل رہا. یہ سلسلہ اسی طرح مفت میں نہیں چلتا. اس کے ساتھ آپ جیسے اہل خیر تعاون کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاری غلام حیدر صاحب جیسے لوگ اس مدرسے کے لیے ہر وقت متفکر رہتے ہیں. وہ فکر کرتے ہیں اور باہر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اہل خیر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو یہ ایک مدرسہ چلتا ہے. قاری صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایک مطلب گاؤں تو ہم بہت سارے دیکھتے ہیں لیکن آپ نے گاؤں کے بیچ میں یہ ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی ایک کار خیر کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. یہ خیال کیسے آیا؟ جی الحمدللہ میری والدہ صاحبہ آج سے 45 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں. ان کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ میرے بچے قرآن حفظ کریں پڑھیں اور گاؤں کے لوگوں کو پڑھائیں. تو الحمدللہ ہم 3 بھائی حافظ قاری ہیں. میرا بیٹا بھی عالم بن رہا ہے حافظ قاری بھی ہے اور دوسرے بیٹوں نے بھی حفظ کیا الحمدللہ. ہماری والدہ صاحبہ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میرے بیٹے حافظ قرآن ہوں عالم ہوں بعمل ہوں. تو وہ دوسرے بھائی تو ادھر ادھر چلے گئے. میں نے الحمدللہ یہاں پر جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پر ایک مدرسہ ہو. تو ایک دن خیال آیا کہ گاؤں میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ طور پر بچے تعلیم حاصل کریں اور نماز کا سبق سیکھیں دعائیں پڑھیں حدیثیں پڑھیں اور کم از کم بنیادی دینی تعلیم جو ہے وہ یہ حاصل کریں. تو الحمدللہ ایک دن میں نے شروع کیا تو میرے گاؤں کے لوگوں نے کراچی میں جو جن کا کاروبار ہے لاہور میں ہے اور اسلام آباد میں ہے انہوں نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ. اور سنجالہ کے لوگوں نے اور یہاں چک شاہ محمد کے فاروق آباد گاؤں چک شاہ محمد کے لوگوں نے تو الحمدللہ تقریباً 22 لاکھ روپیہ یہ خرچ ہوا ہے اور بہت زیادہ میرے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا ہے الحمدللہ. میں نے اپنے جیب سے بھی کافی خرچ کیا ہے. میری بہت بڑی خواہش تھی کہ یہ گاؤں کے بچوں کا ایک مستقل مدرسہ ہو اور یہاں ہم انشاءاللہ یتیم بچوں کے لیے وظائف کا سسٹم بھی انشاءاللہ شروع کریں گے اور ایک علیحدہ سے یہاں چھوٹے علیحدہ بچوں کا سسٹم بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ہوگا جوں جوں ہمارا یہ کام آگے چلتا جائے گا تو اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ناظرین 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ کسی کی خواہش کمپلیٹ بھی ہو مکمل بھی ہو اور ضروری نہیں کہ کسی کا دیکھا ہوا خواب مکمل بھی ہو. خوش نصیب لوگ ہیں دھرتی پہ جو اس طرح کے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اور اس سے بھی خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اس طرح کے سلسلے جاری رکھتے ہیں. آپ نے اور میں نے دنیا میں جو کمایا نام کمایا یا پیسہ کمایا وہ یہیں پہ رہ جانا ہے. ایک وہ واحد چیز ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی آپ کے پیچھے آئے گی آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے کریڈٹ پہ رہے گی اور مسلسل
آپ کے لیے وہ ثواب کا سبب بنتی رہے گی. وہ یہی ذریعہ ہے کہ آپ اہل علم اور علم والے لوگ ان سے تعلق، کوئی ایسا ادارہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جہاں پہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہو یا قرآن مجید پڑھایا جاتا ہو، وہ بنا کر کے چلے جائیں. کوئی ایک بچہ ایسا پڑھا کے چلے جائیں جس نے قرآن مجید پڑھ لیا ہو. وہ جب بھی زندگی میں وہ قرآن مجید کھولے گا، پڑھے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب جاتا رہے گا. دنیا میں کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں ہے جو آپ نے ایک دفعہ شروع کر دیا اور اس کاروبار کے بعد جتنے بھی اس کے مراحل آئیں گے یا اس کے پیچھے اور کاروبار اس سے نکلیں گے تو آپ کو اس کا پروفٹ نہیں ملتا. آپ کو صرف اسی کا پروفٹ ملتا ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پروفٹ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ ایک واحد چیز ہے جس میں آپ صرف کریں گے، جس میں آپ حصہ لیں گے، جس میں آپ اپنا حصہ شامل کریں گے. اور کسی کے نام لے کر کے، آپ کے اگر والدین دنیا میں نہیں ہیں، کوئی عزیز رشتہ دار دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے نام کا سلسلہ شروع کر دیں تو وہ ان کا ایک اکاؤنٹ کھل جائے گا اللہ کے ہاں، اور اس میں ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. قاری صاحب، آپ اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے بتائیں اس کو آپ مزید کیسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کی خواہش کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، اس کے لیے میری مزید ایک خواہش ہے کہ اس مدرسے کے اوپر ایک علیحدہ درسگاہ بھی بنائی جائے جو بچیوں کے لیے علیحدہ ہو اور بچوں کے لیے علیحدہ ہو، اور اس میں باقاعدہ ہم نماز کی کلاسیں شروع کریں اور بڑے لوگوں کو، جو گاؤں کے ان پڑھ لوگ ہیں، بڑی عورتیں ہیں، بڑے مرد ہیں، ان کی یہاں کلاس شروع کی جائے، ان کے نماز کا سبق ٹھیک کیا جائے، ان کو تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال اور یہ چیزیں پڑھائی جائیں. اور یہاں ایک میں انشاءاللہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، چھوٹی سی 3-4 مرلے پر. وہ بھی میری خواہش ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں شروع کروں گا عن قریب انشاءاللہ. اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ میں وہ شروع کروں گا. اس کا ابھی فی الحال تو کام باقی ہے، 4-5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. ابھی وائرنگ رہتی ہے، ابھی سولر سسٹم میں نے شروع کیا ہے، وہ لگائیں گے انشاءاللہ. تو باقی بھی انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ یہاں یتیم بچیوں کی کفالت بھی کی جائے اور ان کے کپڑے، رہائش اور اس طرح کے سسٹم بھی انشاءاللہ میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے. جی حضرت، وہ جو ہے نا، ایک گاؤں میں نے ایک نکاح پڑھایا تھا، تو وہ اس بندے کو جس کا نکاح تھا اس نے پہلا کلمہ مجھے نہیں سنا سکا تھا، جبکہ یہ شرطوں میں شامل نہیں ہے، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت افسوس ہوا. میں نے سوچا کہ یہ قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہوگی اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس کے بعد تو یہ جو میری خواہش تھی اس نے شدت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد میں اس تک دعا میں لگا رہا. تو الحمدللہ آج اس مقام پر پہنچا ہوں، سب لوگوں کے تعاون سے، آپ کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور الحمدللہ آگے جو میرے ذہن میں سارا نقشہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. ناظرین، آپ نے قاری غلام حیدر صاحب کی گفتگو کو سنا، یہاں کے وسائل کیا ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں قاری صاحب کی خواہشات یا ان کے دیکھے ہوئے جو خواب ہیں اس صدقہ جاریہ کے لیے اور اس کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے وہ کیا ہیں، آپ نے وہ بھی سن لی ہیں. میری آپ سے صرف ایک گزارش ہوگی، زندگی میں آپ نے کمانا ہے، یہیں رہ جانا ہے. آپ نے سن لیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بنا کے دکھایا بھی ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ لوگوں تک اور ہم سب تک یہ پیغام تو پہنچ گیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قاری صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں تاکہ یہ ادارہ بنے. اور یہ ادارہ یقیناً جب بنے گا تو آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے، اور جب وہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.